الکنایات کم وکذا للعدد وکیت ودیت للحدیث فکم الاستفہامیت ممیزها منصوب مفرد والخبریت مجرور مفرد ومجموع وتدخل من فیہما ولہما صدر الکلام. جی مبنیات کی بحث چل رہی ہے. مبنیات میں سے آج ہم کنایات کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی یاد رکھو کنایا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو غیر صریح لفظ کے ساتھ ذکر کیا جائے. کسی معین چیز کو غیر صریح لفظ کے ساتھ ذکر کرنا کنایا کہلاتا ہے. کسی معین چیز کو غیر صریح لفظ کے ساتھ ذکر کرنا کنایا کہلاتا ہے. کسی معین چیز کو غیر صریح لفظ کے ساتھ ذکر کرنا کنایا کہلاتا ہے. بھائی کنایا کہلاتا ہے. مثلا بھائی آپ دو ساتھی بیٹھے ہوئے زید کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں کہ زید نے یہ کیا یا فلاں کیا اور اس طرح کیا، اور اچانک ایک تیسرا ساتھی آتا ہے آپ کا. اب آپ اس کو نہیں بتلانا چاہتے کہ ہم زید کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اب آپ کنایا کرتے ہیں. تو بھئی دوسرے ساتھی کو آپ یوں بتلا رہے ہیں، تو فلاں میرے پاس آیا تو میں نے اس کو یوں کہا. دیکھا اب آپ نے زید نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ فلاں. یہ نہیں کہتے جاءنی زیدن بلکہ کیا کہتے ہیں؟ جاءنی فلان. یہ آپ نے کنایا کیا. یہ فلان ان سے کون مراد ہے؟ بھئی ہر آدمی دنیا کا مراد ہے یا کوئی معین شخص مراد ہے؟ وہ کون ہے؟ زید. تو زید ایک معین شخص ہے، اس کو آپ نے ذکر کیا لیکن صریح لفظ سے یا غیر صریح سے؟ بھئی غیر صریح سے. یہ کنایا کہلاتا ہے. تو کسی چیز کو معین چیز کو غیر صریح لفظ کے ساتھ ذکر کرنا کنایا کہلاتا ہے. لیکن یہاں پر کنایات سے یہ معنی مصدری نہیں مراد. بھائی یہ جو میں نے معنی لکھوایا ہے تو مصدری معنی ہے، ذکر کرنا. کسی چیز کو معین چیز کو غیر صریح لفظ سے ذکر کرنا، یہ تو مصدری معنی ہے. یہاں وہ کچھ خاص الفاظ مراد ہیں جن کے ساتھ کنایا کیا جاتا ہے. کچھ معین کنایات مراد ہیں مولانا جو مبنی ہیں. ہر کنایا مبنی نہیں ہے. بھائی جیسے فلان ابھی لفظ ذکر ہوا، جاءنی فلان مبنی ہے. فلان اس پر تو کیا آ رہا ہے؟ باقاعدہ اعراب آ رہا ہے، مرفوع ہے، فاعل ہے. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو کنایات سے یہاں مراد یہ مصدری معنی نہیں کہ کسی کو ذکر کرنا غیر صریح لفظ کے ساتھ، بلکہ یہاں کیا مراد ہیں؟ کچھ خاص الفاظ جن کے ذریعے کنایا کیا جاتا ہے اور جو مبنی ہیں. بھائی سورج سمجھ میں آئی؟ بھائی تو کہتے ہیں الکنایات کم و قضا. کنایات جو ہیں کم اور قضا ہیں. للعدد کس کے لیے؟ عدد کے لیے. عدد کے لیے. عدد کے لیے کم اور قضا سے کنایا کرتے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی اردو میں جیسے آپ کہہ لیں اتنے اتنے. بھائی اتنے اتنے. مثلا آپ دو ساتھی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. بھائی کوئی بات کر رہے ہیں، درمیان میں ایک تیسرا آیا. اب اس سے آپ چھپانا چاہتے ہیں بات کو تو کنایا کرتے ہیں. آپ دوسرے ساتھی کو بتا رہے تھے کہ میں نے زید کو 10,000 روپے دیے، لیکن اب آپ تیسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے زید کو اتنے اتنے روپے دیے. دیکھا آپ نے کیا کر دیا؟ عادت سے کنایا کیا. بھائی کنایا کیا یا نہیں کیا؟ بھائی اور ہر عادت سے کوئی معین عادت تھا. بھائی
معین عدد تھا 10,000، اس کے بجائے آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے اس کو اتنے اتنے روپے دیے. تو اس کے لیے عربی میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ کم اور قضا بھائی. تو کم اور قضا عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عدد سے کنایہ کیا جاتا ہے. وَقَيْتَ وَزَيْتَ لِلْحَدِيثِ، اور قیتا اور زیتا کس کے لیے ہیں؟ حدیث کے لیے، بات کے لیے ہیں مولانا. کسی بات سے کنایہ کیا جاتا ہے ان کے ذریعے. وہی مثال بناؤ، دو ساتھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں بھائی. آپ اس کو بتا رہے ہیں میں نے زید کو فلاں کوئی بات ذکر کر رہے ہیں کہ تو اب تیسرا ایک ساتھی آیا، اب آپ اس سے وہ چھپانا چاہتے ہیں تو کیسے کہیں گے دوسرے کو؟ میں نے زید کو یوں یوں کہا، یا یوں کہیں گے میں نے زید کو ایسے ایسے کہا. دیکھا اب آپ نے وہ بات کی تو یوں یوں سے کیا مراد ہے یا ایسے ایسے سے کیا مراد ہے؟ کوئی خاص معین جملہ مراد ہے، کوئی معین کیا ہے؟ بات مراد ہے. تو اس سے آپ نے کنایہ کیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اردو میں اس کے یوں یوں کہہ لیں یا ایسے ایسے کر لیں اس کا ترجمہ. اور یاد رکھیں یہ قیتا اور زیتا مکرر استعمال ہوتے ہیں، تکرار کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، حرف عطف واو کے ساتھ. مثلا عربی میں کہیں گے قال زید قیتا و قیتا. سمجھیں؟ قال زید قیتا نہیں کہیں گے صرف، بلکہ تکرار ہوگا قیتا کا اور درمیان میں واو عطف آئے گا. قال زید قیتا و قیتا. اسی طرح یہ کہیں گے قال زید زیتا و زیتا. فَقَمِلِ اسْتِفْحَامِيَّةُ مُمَيِّزُهَا مَنْصُوبٌ مُفْرَدٌ وَالْخَبَرِيَّةُ مَجْرُورٌ مُفْرَدٌ. اچھا تو کہتے ہیں کم جو ہے، یاد رکھو یہ کم دو قسم پر آتا ہے، ایک کم استفہامیہ اور ایک کم خبریہ. کم استفہامیہ وہ ہے جس کے ذریعے سوال کیا جائے بھائی، نام سے ہی بات ظاہر ہے. اور کم خبریہ جس کے ذریعے کیا دی جائے؟ کوئی خبر دی جائے بھائی. کم استفہامیہ سے سوال ہوگا اور کم خبریہ کے ذریعے خبر دی جائے بھائی. اب ان کی آگے تمیز آئے گی بھائی، تو فرق ہے دونوں میں بھائی. ایک کم استفہامیہ ہے، ایک خبریہ ہے. مثلا آپ دوسرے سے سوال کرتے ہیں کم رجلا ضربتا، آپ نے کتنے آدمیوں کی پٹائی کی؟ تو یہ کم کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کم استفہام. کبھی کم کے ذریعے خبر دیتے ہیں کم رجل ضربتو، میں نے بہت سے آدمیوں کی پٹائی کی. تو یہ کیا دے رہے ہیں آپ؟ خبر دے رہے ہیں. تو یہ کم خبریہ کہلاتا ہے. اب ان میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کی تمیز مختلف ہوگی بھائی. جو کم استفہامیہ ہے اس کی تمیز مفرد منصوب آئے گی. کم رجلن بھائی، کم کی تمیز کیا آ رہی ہے؟ رجل. اور رجل مفرد ہے یا جمع ہے بھائی؟ مفرد ہے. اور منصوب ہے یا مجرور ہے بھائی؟ منصوب. تو کم استفہامیہ کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب. کم رجلا ضربتا، کتنے آدمیوں کی آپ نے پٹائی کی. یہ تمیز کا منصوب ہونا ہی بتلا دیتا ہے کہ یہ کم کون سا ہے؟ استفہامیہ. جبکہ کم خبریہ جو ہے اس کی تمیز مجرور ہوگی، اور پھر مجرور ہوتے ہوئے وہ مفرد بھی آ سکتی ہے اور جمع بھی آ سکتی ہے. مثلا میں خبر دینا چاہتا ہوں میں نے بہت سے آدمیوں کی پٹائی کی، تو میں یوں کہوں گا کم رجل ضربتو. تو دیکھا کم کی تمیز کیا آئی؟ مفرد مجرور آئی. کیا آئی؟ مفرد مجرور. جمع مجرور بھی آ سکتی ہے کم خبریہ میں. کم رجال ضربتو، کیا مانا؟ میں نے بہت سے آدمیوں کی پٹائی کی. فرق سمجھ میں آیا دونوں میں بھائی؟ کم استفہامیہ کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب کم رجلا ضربتا. اور کم خبریہ کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور آئے گی یا جمع مجرور. کم رجل ضربتو یا کم رجال ضربتو بھائی.
یہی بات بتلا رہے ہیں فَقَمِلِ اسْتِفْهَامِيَّةُ مُمَيِّزُهَا مَنْصُوبٌ مُفْرَدٌ، اس کی تمیز جو ہے وہ منصوب ہوگی، مفرد ہوگی. وَالْخَبَرِيَّةُ، اور کام خبریہ جو ہے مجرور مفرد ومجموع، اس کی تمیز جو ہے مجرور ہوگی اور مفرد یا مفرد اور جمع ہوگی، مفرد بھی آ سکتی ہے اور جمع بھی. وَتَدْخُلُ مِن فِيهِمَا، اور من داخل ہوتا ہے ان دونوں میں، یعنی کم خبریہ میں بھی اور کم استفہامیہ میں بھی، یعنی ان کی تمیز میں من داخل ہوتا ہے، ان کی تمیز پر من داخل ہوتا ہے. مثلا کم استفہامیہ میں کیا کہیں گے مولانا؟ من لے آؤ بھائی کم کے بعد، کم من رجل ضربتا، وہی معنی ہے آپ نے کتنے آدمیوں کی پٹائی کی. کم خبریہ میں بھی من لے آؤ، کم من رجل ضربتو، میں نے بہت سے آدمیوں کی پٹائی کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کثرت کا معنی ادا کرتا ہے، کثرت کا معنی خبر کے اندر جب کم خبریہ کیا معنی ادا کرتا ہے؟ انشاء کثرت کے لیے، کثرت بتلانے کے لیے. کم رجل ضربتو، کیا معنی کریں گے آپ اس کا؟ میں نے بہت سے آدمیوں کی پٹائی کی. یا کم رجال ضربتو، میں نے بہت سے آدمیوں کی پٹائی کی. جبکہ استفہامیہ میں تو استفہام بن جائے گا، کم رجلا ضربتا، آپ نے کتنے آدمیوں کی. نیز مولانا ایک اور قرینہ بھی ساتھ ہوتا ہے عموماً. بھئی استفہام سوال عموماً سوال جو ہے اپنے آپ سے کیا جاتا ہے یا مخاطب سے کیا جاتا ہے؟ سوال مخاطب سے ہوتا ہے، تو کم استفہامیہ میں عموماً جو ہے مخاطب کی ضمیر ہوگی یا مخاطب کا صیغہ ہوگا. ابھی تک جو میں مثالیں ذکر کر رہا ہوں ان میں بھی آپ نے غور کیا ہوگا. کم رجلا ضربتا، ضربتا دیکھو کون سا صیغہ ہے؟ مخاطب والا. اتنے آدمیوں کی آپ نے پٹائی کی. اور خبر عموماً کس کے بارے میں دی جاتی ہے؟ اپنے بارے میں. تو جو کم خبریہ ہے اس کے اندر عموماً کیا ہوگی؟ متکلم کی ضمیر یا متکلم کا صیغہ ہوگا. کم رجل ضربتو، میں نے بہت سے آدمیوں کی پٹائی کی. یا کم رجال ضربتو، میں نے بہت سے آدمیوں کی پٹائی کی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کم استفہامیہ میں عموماً کون سا صیغہ آئے گا؟ مخاطب والا بھائی، یا مخاطب کی ضمیر آئے گی. اور کم خبریہ میں متکلم کی ضمیر اور یا متکلم کا صیغہ آئے گا بھائی. عموماً ایسا ہوگا، عموماً بھائی، یہ لازمی نہیں. تو یہ بھی قرینہ بتلائے گا کہ یہ کم کون سا ہے. خصوصاً جب من داخل ہو جائے پھر تو اسی کے ذریعے عموماً پتہ چلے گا. مثلا من آیا تو پھر تو من کے ماں بعد جو تمیز میں منصوب پہلے منصوب تھی، من کی وجہ سے وہ بھی مجرور ہو جائے گی. اور جو پہلے مجرور تھی وہ بھی اب بھی کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ من کی وجہ سے. تو کم من رجل ضربتا، کم من رجل ضربتو، دیکھا دونوں کی صورت بالکل ایک جیسی ہے، لیکن اب آپ پہچانیں گے کس کے ذریعے؟ صیغے کے ذریعے یا ضمیر کے ذریعے. بھائی سمجھ میں آیا؟ مثلا میں کہتا ہوں، اب آپ بتلائیے یہ کم استفہامیہ ہے یا کم خبریہ ہے؟ کم من رجل ضربتو، کون سا ہے؟ کم خبریہ ہے، متکلم کی ضمیر. اور کم من رجل ضربتا استفہامیہ. شاباش. وَتَدْخُلُ مِن فِيهِمَا، اور من داخل ہوتے ہیں دونوں میں. جی لیکن یہ یاد رکھو یہ من زیادہ تر کم خبریہ میں آتا ہے بھائی. کس میں آتا ہے؟ کم خبریہ میں بھائی. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کم من قریۃ اہلکناہا، کم من قریۃ اہلکناہا، کتنی ہی بستیاں ہیں، بہت سی بستیاں ہیں جن کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. کم من قریۃ اہلکناہا.
جی وَلَهُمَا قَدْرُ الْكَلَامِ، اور دونوں کے لیے کیا ہوگا؟ قدر کلام. دونوں صدارت کلام کو چاہتے ہیں. کلام کے شروع میں آئیں گے کم استفہامیہ بھی اور کم خبریہ بھی. کم استفہامیہ تو ظاہر ہے مولانا یہ کس پر مشتمل ہے؟ یہ کیا معنی ادا کر رہا ہے؟ استفہام والا. اور استفہام کیا چاہتا ہے؟ استفہام والا کلمہ ہے تو یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے تاکہ شروع سے ہی پتہ چل جائے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اور کم خبریہ وہ کس لیے آتا ہے؟ انشاء تقصیر کے لیے. کس لیے آتا ہے؟ انشاء تقصیر کے لیے. تقصیر پیدا کرتا ہے کلام کے اندر بھائی، تو انشاء تقصیر کے لیے چونکہ آتا ہے اور تو لہذا یہ بھی کیا چاہتا ہے؟ صدارت کلام کو چاہتا ہے بھائی تاکہ اول امر سے پتہ چل جائے بھائی. وَكِلَاهُمَا يَقَعُ مَرْفُوعًا وَمَنْصُوبًا وَمَجْرُورًا، اور ان دونوں میں سے اور یہ دونوں جو ہیں واقع ہوتے ہیں مرفوع اور منصوب اور مجرور بھائی. مرفوع بھی واقع ہوتے ہیں، منصوب بھی، مجرور بھی. بھائی کم کی بات چل رہی ہے بھائی. کم آپ مبنیات کی بحث پڑھ رہے ہیں اور کم کیا ہے؟ مبنی ہے، اسم ہے. اور اسم کے لیے کوئی اعراب، یا اسم مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تین ہی قسم کا اعراب ہے. اور یہ تو ہے مبنی، اور مبنی پر اعراب آپ نے پڑھا ہے محلن آتا ہے. کیسا آتا ہے؟ محلن. لفظوں کے اعتبار سے تو اس پہ نہیں آئے گا، لیکن محل کے اعتبار سے یہ کم مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی. مجرور سمجھ میں آیا؟ مثلا کم عبارت میں آیا، یہ شروع میں آیا، یہ محلن مرفوع ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے. محلن منصوب ہو، یہ بھی ممکن ہے. اور محلن مجرور ہو، یہ بھی ممکن ہے. اب آپ کو بتلائیں گے بھائی کہاں پر مرفوع ہوگا، کہاں منصوب، کہاں مجرور. تو کہتے ہیں فَكُلُّ مَا بَعْدَهُ فِعْلٌ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ عَنْهُ بِضَمِيرِهِ كَانَ مَنْصُوبًا مَعْمُولًا عَلَى حَسَبِهِ. ہر ایسا جی بس ہر وہ جگہ، یا یوں کہیں ہر وہ کم جس کے بعد کیا ہو؟ ہر وہ کم جس کے بعد فعل ہو، ایسا فعل غیر مشتغل عنہ، اشتغلہ کا صلہ عن آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اعراض کرنا. اس کا صلہ کیا آ جائے بھائی؟ عن آ جائے تو اس کا کیا معنی ہے؟ اعراض کرنا. سمجھ میں آیا؟ جیسے دعا ہے مولانا، دعا کا صلہ اگر لام آئے پھر تو دعا کرنا ہے، لیکن اس کا صلہ علا آ جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بد دعا کرنا. دعوت لہ، میں نے اس کے لیے کیا کی؟ دعا کی. اور دعوت علیہ کیا معنی؟ میں نے اس کے لیے بد دعا کی. تو دیکھا صلے کے بدلنے سے معنی ہی بدل گیا. تو اشتغلہ کا معنی تو ہے مشغول ہونا، لیکن اس کا صلہ جب عن آ جائے تو پھر اس کا معنی مشغول نہیں بلکہ اس کا عکس ہو گیا، یعنی اعراض کرنا. اعراض کرنا. تو ہر وہ کم جس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس سے اعراض نہ کر رہا ہو. جب اعراض نہیں کر رہا تو معلوم ہوا اس کے اندر کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے بھئی؟ اعراض کرتا پھر تو اس میں عمل نہ کرتا. لیکن یہ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اعراض نہ کر رہا ہو، معلوم ہوا اس کے اندر مشغول ہو. کیا ہو؟ عمل میں مشغول ہو. تو اس سے اعراض نہ کر رہا ہو بضمیرہ ہی، بسبب اس کی ضمیر کے. بسبب اس کی ضمیر، یعنی اس کی ضمیر ایسا نہ ہو کہ اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس سے اعراض کر رہا ہو. بھئی ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی بحث آپ کو یاد ہے کچھ؟ جی بھئی وہ بحث نکالیں.
ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. جی یہ مل گئی بحث آپ کو بھائی. یہ بحث ہے بھائی مفعول بہ کی بھائی، مفعول بہ کی بحث بھائی. بھائی مفعول بہ کی بحث بڑی طویل تھی بھائی. بعض جگہ اس کے عامل کو حذف کرنا واجب تھا. مل گیا بھائی سب کو؟ کیا صفحہ ہے آپ کی کتاب میں بھائی؟ 34 صفحہ نکال لیجئے. 34 صفحہ بھائی. تو کہتے ہیں والثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وهو كل اسم بعده فعل او شبهه مشتغل عنه بضميره او متعلقه لو سلط عليه هو او مناسبه لنصبه مثل زيدا ضربته. ما اضمر عامله على شریطۃ التفسیر کسے کہتے ہیں؟ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول ہو، اور ایسا فعل یا ایسا شبہ فعل ہو جو اس سے اعراض کر رہا ہو بسبب اس کی ضمیر کے، یعنی اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے کیا کر رہا ہے؟ اعراض کر رہا ہے. یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے کیا کر رہا ہے؟ اعراض کر رہا ہے. اس طور پر کہ اگر اس فعل یا شبہ فعل کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے، اس کو یا اس فعل کے یا شبہ فعل کے کسی مناسب کو لنصبہ، تو وہ کیا کر سکے؟ اس کو نصب دے سکے. مثل زیدن ضربتہ، جیسے زیدن ضرب. دیکھیے بھائی جملہ دیکھیے، زیدن ضربتہ، ہا ضمیر ختم کریں، زیدن ضربتہ. بتلائیے یہ زیدن کو نصب کس نے دیا؟ ضربتو نے نصب دیا، کیونکہ ضربتو کس کے جیسے ایک فاعل کو چاہتا ہے، اسی طرح ایک مفعول کو چاہتا ہے، اور آگے کوئی مفعول آ رہا ہے ضربتو سے آگے، معلوم ہوا یہ اسی کا مفعول ہے جو اس پر مقدم ہوا ہے. زیدن ضربتو، زید ہی کی میں نے پٹائی کی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اس کا معنی ہے. اگر اس کے ساتھ ضمیر لگ جائے زیدن ضربتہ، اب یہ زیدن کو کون نصب دے رہا ہے بھائی؟ اب یہ ضربتہ جو مذکور ہے یہ تو نصب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ایک مفعول کا تقاضا کر رہا تھا. ایک مفعول بھی کو یہ نصب دیا کرتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہا ضمیر جڑ گئی جس کو اس نے نصب دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب یہ زیدن کے لیے ہمیں عامل چاہیے یا نہیں چاہیے بھائی؟ کوئی تو عامل ضرور چاہیے جو اس کو نصب دے رہا ہو، اور جو مذکور ضربتہ ہے وہ اس کو اس میں عمل نہیں کر رہا. تو دیکھو یہ ایسا زیدن ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل آ رہا ہے، اور وہ فعل کیا ہے؟ اسی کی ضمیر کے اندر مشغول ہے. اب اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو اس پر کیا کر دیں؟ مسلط کر دیں، یا اس کے کسی مناسب کو اس زیدن پر مسلط کر دیں، تو وہ اس زیدن کو کیا کر سکتا ہے؟ نصب دے سکتا ہے. تو یہاں ایک اور ضربتو ماقبل نکالیں بھائی. ضربتو زیدن، یہ معلوم ہوا اس زیدن کو کون نصب دے رہا ہے؟ ضربتو دے رہا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ ہے ما اضمرہ، اس میں کے بعد فعل ہے، اور فعل اس کی ضمیر میں مشغول ہے بھائی. اگر یہ فعل اس کی ضمیر میں مشغول نہ ہوتا پھر تو براہ راست یہ اسی فعل کے لیے کیا بن جاتا؟ مفعول بن جاتا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ لیکن اب یہ فعل چونکہ اس کی ضمیر میں مشغول ہے تو لہذا اب یہ اس میں عمل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک اسی جیسا ایک اور فعل محذوف نکالا. تو ضربت زیدن ضربتہ، یہ پوری عبارت بن گئی بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی اچھی طرح؟ تو یہ ہے ما اضمر عام. تو یہی بات کر رہے ہیں. اب آئیے واپس سبق پر ذرا اپنے
تو ہر فکل ما بعدہ، ہر وہ کم جس کے بعد فعل کیا ہو، ایسا فعل ہو غیر مشتغل عنہ، جو اس سے اعراض نہ کر رہا ہو، یعنی اسی کے اندر مشغول ہو، اس سے اعراض نہ کر رہا ہو بضمیر ہی، اس کم کی ضمیر کی وجہ سے، یعنی کم کی ضمیر میں مشغول نہ ہو۔ اگر کم کی ضمیر میں مشغول ہوا پھر تو وہ کیا کر رہا ہوگا اس سے، جیسے زیدن ضربتہ، اب یہ ضربتہ کیا کر رہا ہے، زیدن سے اعراض کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی ضمیر کے اندر مشغول۔ تو ہر وہ کم جس کے بعد فعل ہو اور وہ فعل بھی اس سے اعراض اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہ کر رہا ہو، کان منصوباً، تو یہ کم کیا ہوگا، منصوب ہوگا، معمولاً، معمول ہوگا، علی حسبہ ای علی حسب الفعل، فعل کے مطابق بھائی، فعل کے مطابق بھائی منصوب ہوگا، فعل کے مطابق، فعل کے اعتبار سے منصوب ہوگا بھائی۔ جی سمجھ میں آیا؟ ای علی حسبہ ای علی حسب الفعل، ہاں ضمیر کس کو راجع ہے، فعل کے مطابق بھائی، ای علی حسب عمل الفعل، فعل کے عمل کے مطابق بھائی، مضاف محذوف نکال لیں یہاں بھائی، علی حسب عمل الفعل، فعل کے عمل کے مطابق منصوب ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی فعل کئی چیزوں کو نصب دیتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے، مفعول فی کو بھی نصب دیتا ہے، مفعول مطلق کو بھی نصب دیتا ہے، حال وغیرہ کئی چیزوں کو آپ نے پڑھا ہے، فعل کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر تمیز کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے گا، تمیز سے پتہ چلے گا بھئی یہ تو طے ہو گیا کہ کم کے بعد جب اگر کوئی ایسا فعل ہو جو اس کی ضمیر کے اندر عمل نہ کر رہا ہو تو پھر وہ فعل اس کم کے اندر عمل کرے گا اور یہ کم کیا ہوگا، منصوب ہوگا، لیکن منصوب کس اعتبار سے ہے، مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس کا پتہ کس سے چلے گا، تمیز سے، کم کے آگے آنے والی تمیز سے پتہ چلے گا بھائی۔ مثالوں سے دیکھو بات سمجھ میں آئے گی۔ مثلا میں کہتا ہوں کم رجلا ضربت، کم رجلا، تو پہلے تو یہ بتلائیے یہ کم کون سا ہے، کم رجلا ضربت، جی کس سے پتہ چلا آپ کو، بھائی مخاطب کے صیغے کو نہ دیکھو، وہ ویسے قرینہ ہے، اصل تو تمیز کو دیکھو بھائی۔ رجلن تمیز منصوب آ رہی ہے، یہ کیا بتلا رہی ہے کہ یہ کم کون سا ہے، ہاں تو وہ لازمی نہیں ہے بھائی کہ مخاطب کا صیغہ ہے، متکلم اپنے بارے میں بھی تو سوال کر سکتا ہے، بھئی آپ نے بڑی زبردست بھئی لڑائی کی، بھئی بڑے کفار کو جہنم رسید کیا، بھئی اتنوں کو مارا کہ اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اب آپ اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں بھئی، جی اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کم کافرن قتلتو، کتنے کافروں کو میں نے قتل کیا، اس نے شاید گنے ہوں تو وہ کیا کرے گا، آپ کو بتا دے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ ضروری نہیں ہے بھائی کہ وہ مخاطب ہی کا صیغہ، البتہ یہ بھی ایک قرینہ ہے جو آپ کو عموماً بتلا دے گا، اکثر جو ہے مخاطب ہی کا صیغہ ہوتا ہے استفہام۔ اچھا ہاں تمیز آپ کو قطعی طور پہ بتا دے گی۔ تو میں نے کہا بھائی کم رجلن ضربت، جی یہ کم کون سا ہے، استفہامیہ۔ اب ہم کم استفہامیہ کی مثالیں لیتے ہیں بھائی سب سے پہلے، تو بتلائیے کم رجلن ضربت، یہ کم کے بعد کیا آ رہا ہے، آگے ایک فعل ہے ضربت، کم رجلن ضربت، اور بتلائیے کیا یہ فعل کم کی ضمیر میں مشغول ہے، اس کے ساتھ کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے کم کی طرف جو لوٹ رہی ہو، معلوم ہوا یہ فعل کم سے اعراض نہیں کر رہا اس کی ضمیر کے سبب سے۔ تو ایسی صورت میں صاحب قافیہ نے کیا بتلایا
کہ یہ کم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. یہ بات تو طے ہو گئی، منصوب ہوگا. اور معمول ہوگا کس کے لیے؟ اس فعل کے لیے. بھائی فعل کے لیے ضربت کے لیے مفعول چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو یہ کم اس کے لیے مفعول ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ اب منصوب ہے کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں یہ تمیز سے پتہ چلے گا. رجلن تمیز نے بتلا دیا. بھائی رجلن یہ ضربت کے لیے کیا بن سکتا ہے؟ یہ کثرت کس چیز کی بیان ہو رہی ہے؟ آدمیوں کی. تو آدمی جو ہے ضرب کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول بھی بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ مفعول فی بن سکتا ہے. مفعول فی تو زمانے یا مکان کا نام ہوتا ہے، اور یہ رجل تو زمانہ یا مکان. مفعول مطلق بن سکتا ہے؟ مفعول مطلق بھی نہیں، بلکہ کیونکہ مفعول مطلق تو کیا ہوا کرتا ہے؟ مصدر ہوا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آگے رجلن جو تمیز ہے اس نے بتلا دیا کہ کم کیا ہے؟ منصوب ہے. کس اعتبار سے؟ مفعول بھی ہونے کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اب ترکیب کیسے ہوگی؟ ترکیب بھی سنو بھائی. کم استفہامیہ مبہم ممیز. رجلن منصوب لفظاً اس کی تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بھی مقدم ہوا. کس کے لیے؟ ضربت کے لیے بھائی، یا ضربتا مخاطب کا صیغہ بنا لیں. ضربتا کے لیے بھائی. ضربتا فعل با فاعل. اس کے اندر تا ضمیر کیا ہے؟ فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہام ہے نا. ترکیب سمجھ میں آئی اچھی طرح؟ تو کم کیا ہے محلن مولانا؟ منصوب ہے. اور کس اعتبار سے منصوب ہے؟ کیا ہونے کی وجہ سے؟ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. اگلی مثال جیسے کم یومن سرتو، یا کم یومن سرتا. مخاطبی کا صیغہ لیں. کم یومن سرتا، یا یوں کہیں کم یومن سرتا. یہ کم کون سا ہے؟ استفہامیہ. جی. اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جی فعل آ رہا ہے. اور وہ فعل اس کی ضمیر میں مشغول ہے؟ مشغول نہیں. معلوم ہو اس سے اعراض نہیں کر رہا. جب اعراض نہیں کر رہا تو اس صورت میں صاحب کافیہ نے کیا بتلایا؟ یہ کم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اور پھر یہ منصوب کس اعتبار سے ہے؟ کیا واقع ہوگا؟ مفعول فی واقع ہو رہا ہے. بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مفعول فی ہے؟ آگے اس کی جو تمیز یومن ہے اس نے بتلا دیا کہ یہ سرتا کے لیے کیا واقع ہو سکتا ہے؟ مفعول فی. کم یومن سرتا، کتنے دن تو چلا؟ کتنے دن تو چلا؟ کتنے دن تو نے سیر کی؟ جی. ترکیب بھائی، ترکیب اسی طرح کریں. کام آپ منصوب ہے بھائی، منصوب. کم منصوب محلن مبہم ممیز. یومن منصوب لفظاً تمیز. کم کیا ہے؟ منصوب ہے. اور منصوب کون سا ہوگا؟ بھائی مبنی ہے نا. مبنی کا اعراب کس طرح بتایا جاتا ہے؟ محلن. اس پہ اعراب کوئی ظاہر ہو رہا ہے لفظوں میں؟ نہیں. تو محلن ہے. تو کام منصوب ہے محلن مبہم ممیز. یومن منصوب ہے لفظاً، یہ کیا ہے؟ تمیز. مبہم ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر کیا ہوا؟ مفعول فی ہوا. کس کے لیے؟ سرتا فعل کے لیے. سرتا فعل بفاعل. اور اس کے اندر تا ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھا پہلے کم رجلن کے اندر کم مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب تھا، اور یہاں کم یومن کے اندر کم کیا ہے؟ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. جی اگلی مثال بھی دیکھیے. کم ضربتن ضربتا. کم ضربتن ضربتا. جی سب سے پہلے یہ بتلائیے یہ کم کون سا ہے؟
استفہامیہ ہے کیونکہ ضربتن تمیز آگے اس کی کیا رہی ہے؟ منصوب. اب وہ صاحب کا یہ منصوب ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے محلن، وہ دیکھتے ہیں. تو دیکھیے اس کم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کم ضربتن ضربتا. کم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ آگے ایک فعل آ رہا ہے، اور وہ فعل کیا ہے؟ اس کی ضمیر کے اندر مشغول جس سے اعراض نہیں کر رہا. تو ایسی صورت میں کم کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یہ بات تو طے ہو گئی. اور پھر منصوب کس اعتبار سے ہے بھائی؟ جی ضربتن مصدر ہے، مصدر ہے بھائی مفعول مطلق ہونے کی بنا پر. یہ آپ کو کیسے پتا چلا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے؟ آگے کم کی جو تمیز آ رہی ہے اس تمیز کے ذریعے آپ کو پتا چل گیا بھائی. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھیے کم ضربتن ضربتا. ترکیب کیجئے بھائی. کم اعراب، سب سے پہلے اعراب بتایا کرو. جب بھی کوئی اسم آئے اس کا اعراب، اگر وہ معرب ہے تو اعراب لفظاً آئے گا یا تقدیراً آئے گا، اور اگر مبنی ہے تو اعراب کیا آئے گا؟ محلاً آئے گا. تو کم تو کیا آئے گا اعراب؟ منصوب محلاً مبہم ممیز. آگے ضربتاً منصوب لفظاً تمیز. مبہم ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر مفعول مطلق ہوا کس کے لیے؟ ضربتا فعل کے لیے. ضربتا فعل بفاعل، تا اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ یعنی کتنی ضربیں تو نے لگائیں بھائی، کتنی ضربیں پٹائی کی. وَكُلُّ مَا قَبْلَهُ حرف. جی یہ تو تھا مولانا. ہاں اور کم خبریہ کی مثالیں بھی تو کر لیجئے. اسی طرح ہوگا کم رجل، کم رجل ضربت. جی بتلائیے اب آپ. کم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، اور وہ فعل اس کی ضمیر کے اندر مشغول نہیں. لہذا اس صورت میں کیا بتلایا صاحب کافیہ نے؟ کم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اور منصوب پھر یہ کس اعتبار سے ہے؟ کم رجل ضربت. کس اعتبار سے ہے بھائی؟ آگے کم کے آگے کیا لفظ آ رہا ہے؟ رجل. رجل آپ کو کیا بتلا رہا ہے؟ یہ کم منصوب کس اعتبار سے ہے؟ مفعول بھی ہونے کے اعتبار سے ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ترکیب کیسے کریں گے؟ کم منصوب محلان. ہاں ہے آگے رجل تمیز ہی ہے اس کی، لیکن یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں. مبہم ممیز کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. کم مضاف بھائی، منصوب محلان مضاف، رجل مجرور لفظاً مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہوا؟ مفعول بھی مقدم ہوا. کس کے لیے؟ ضربت فعل کے لیے. ضربت فعل بفاعل. توبن ضمیر کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بھائی. جملہ فعلیہ خبر دے رہے ہیں نا آپ. کیا دے رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں. کم صرف کم انشاء تکثیر کر رہا ہے مولانا، کثرت کو پیدا کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ پورا جملہ ہی کیا ہے؟ انشائیہ بن گیا. ہاں کم نے کیا کیا؟ انشاء تکثیر کی ہے. جملہ البتہ پورا خبریہ ہی رہے گا بھائی. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ آگے اور مثال کم خبریہ کی کر لیں. کم ضربت ضربت. جی کم کیا ہوگا؟ جلدی جلدی بتاؤ بھائی. اب تو کم کیا ہوگا؟ منصوب، کیونکہ اس کے بعد فعل ہے جو اس کی ضمیر کے اندر مشغول نہیں. اور منصوب پھر کس وجہ سے ہوگا؟ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ آگے جو اس کی تمیز آ رہی ہے. تو کیسے کریں گے ترکیب؟ کم منصوب محلان مضاف، ضربت مجرور لفظاً
مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہوا مفعول مطلق ہوا کس کے لیے ضربتا کے لیے جی باقی ترکیب اسی طرح ہے اسی طرح کم یومن سرتو کم یومن جی یہاں پر بھی بتلائیے کم کیا ہوگا منصوب ہوگا کیونکہ فعل آ رہا ہے اور وہ فعل اس کی ضمیر کے اندر مشغول نہیں اور پھر منصوب کس اعتبار سے ہوگا مفعول فی ہو کیسے پتہ چلا آپ کو آگے جو تمیز آ رہی ہے اس کی جی چلیے بھائی وَكُلُّ مَا قَبْلَهُ حرف جر او مضاف فمجرور اور ہر وہ کم کہ اس سے پہلے کیا ہو مولانا حرف جر ہو او مضاف یا اس سے پہلے کیا ہو بھئی حرف جر جب داخل ہوگا تو لازمی بات ہے کم کیا ہو جائے گا مجرور ہوگا البتہ محلن مجرور ہوگا اگر پہلے مضاف آ جائے تو پھر لازمی بات ہے کم مضاف الیہ ہوا تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہوگا مجرور البتہ کیسے ہو مجرور کس طرح ہوگا محلن ہوگا تو کہتے ہیں ہر وہ کم جس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو فمجرور تو کم کیا ہوگا مجرور ہوگا جیسے مولانا بکم درہمن اشتریتا بکم درہمن اشتریتا تو اب کم پر کیا داخل ہوا حرف جر با بھائی با جارہ کام ہاں ترکیب کرو بکم درہمن اشتریتا آسان ترکیب ہے اسی طرح ہوگی با جارہ کام مجرور محلن آگے کیا آ رہا ہے بکم درہمن وہی ترکیب کرو جو آپ کو وہاں میں نے کروائی تھی کم رجلن کے اندر بھائی ہاں کم مجرور محلن مبہم ممیز درہمن منصوب لفظاً اس کی تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مجرور جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے اشتریت فعل کے ساتھ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیا ہوا جملہ فعلیہ بھئی انشائیہ کیسے پتہ چلا آپ کو بکم درہمن درہمن جو منصوب آیا اس نے بتایا یہ کم کون سا ہے استفہامیہ صورت سمجھ میں آئی بھائی جی یا کم مضاف پہلے نکال لیں بھائی اسی کے آپ مثال بنا لیں بھائی کس کی کم خبریہ کی بکم درہمن اشتریتو کم خبریہ میں بھی بنا لیں بکم درہمن اشتریتو تو یہ درہمن نے کیا بتلا دیا یہ کم کون سا ہے خبریہ ہے جی تو اسی طرح ہوگا با جارہ کم جی مجرور محلن مضاف اور درہمن مضاف مجرور لفظاً مضافون مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہوا ہے با کے لیے مجرور جار مجرور مل کر کس سے متعلق اشتریتو فعل کے ساتھ یا مضاف اس سے پہلے آ جائے مولانا جیسے غلامکم رجلن ضربتا غلامکم رجلن ضربتا جی ترکیب کیجئے غلام جی غلام پڑھیں بھئی غلام غلام کم رجلن ضربتا ضربتا کے لیے کیا بنانا ہے اس کو مفعول بنے گا نا غلام تو منصوب پڑھو اس کو غلام کم رجلن ضربتا جی کیا ہوگا غلام منصوب لفظاً مضاف کم مجرور محلن مبہم ممیز رجلن منصوب لفظاً تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہوا بھئی غلام کے لیے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی مقدم ہوا کس کے لیے ضربتا فعل کے لیے ضربتا فعل بفاعل بھئی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ
انشائیہ ہوا، کیونکہ کم کے بعد تمیز کیا آئی تھی؟ منصوب. معلوم ہوا یہ کم کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر اس کے بعد کوئی ایسا فعل بھی نہ ہو جو اس کی ضمیر میں مشغول نہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی فعل ہو جو کیا ہو، اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہو، اور اس سے پہلے حرف جر یا مضاف بھی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں فَمَرْفُوعًا، تو کم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. پھر مرفوع یا مبتدا ہونے کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے اور خبر ہونے کی بنا پر بھی. بھائی مبتدا ہونے کی بنا پر بھی مرفوع ہو سکتا ہے اور خبر ہونے کی بنا پر بھی. بھائی پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کے بعد کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو اس کے اندر عمل کر رہا ہو، بلکہ ایک فعل ہے تو، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی ضمیر میں مشغول ہے، یا سرے سے کوئی فعل ہی اس کے بعد نہیں آ رہا. تو معلوم ہوا اب یہ کم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. یہ بات تو طے ہو گئی. لیکن مرفوع ہونے کی صورت میں یہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی. پتہ کیسے چلے گا یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے یا مبتدا ہونے کی بنا پر؟ کہتے ہیں بھائی اس میں غور کر لیں، اسی کی اس تمیز کے اندر. بھائی کیا کر لیں اس کی؟ اگر اس کی تمیز ہے ظرف تو پھر یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا، اور اگر اس کی تمیز ظرف نہیں ہے تو پھر یہ مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا. کیا ضابطہ بتلایا؟ اگر اس کی تمیز کیا ہے؟ ظرف ہے، تو پھر یہ مرفوع ہوگا. کم کس بنا پر؟ خبر ہونے کی بنا پر، کیونکہ جو ظرف ہوتا ہے وہ مبتدا کبھی واقع نہیں ہوتا. اور اگر اس کی تمیز ظرف نہیں ہے تو پھر یہ کم کس بنا پر مرفوع ہے؟ مبتدا ہونے کی بنا پر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو فَمَرْفُوعٌ، تو کم مرفوع ہوگا. مُبْتَدَعٌ، مبتدا ہوگا. إِن لَمْ يَكُنْ ظَرْفًا، اگر وہ ظرف نہ ہو. جیسے مولانا کم رجل جاءنی، کم رجل جاءنی، ترکیب کیجئے. کم رجل جاءنی، جی کم کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ ایک فعل آ رہا ہے، لیکن کم کے بعد آگے تمیز کیا ہے اس کی؟ رجل آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے تمیز؟ اور تو کم کے بعد جو فعل آ رہا ہے اس کے لیے یہ مفعول بن سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے مفعول نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جہاں تو فعل لازم ہے اور فعل لازم مفعول کا تقاضا نہیں کرتا. لہذا یہ کم کے اس کے لیے مفعول بن سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ مفعول کا تقاضا ہی نہیں کرتا، لہذا یہ اس کے لیے مفعول نہیں بنے گا. جب مفعول نہیں بنے گا معلوم ہوا یہ جاء فعل اس کے اندر عامل نہیں ہو سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ عامل ہو سکتا تھا لیکن اس صورت میں یہ مفعول بھی اس کا بننا لازم آئے گا، اور جاء تو مفعول بھی کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا یہ اس کے لیے مفعول نہ واقع ہوا. تو اور نیز کیا اس پر کوئی حرف جر، تو لہذا معلوم ہوا یہ منصوب نہیں. پھر اس پر حرف جر کوئی داخل ہے نہیں. مضاف کو اس پر داخل ہے، جب مضاف بھی نہیں ہے اور حرف جر بھی نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ مجرور بھی نہیں. تو تیسری کیا صورت تھی؟ مرفوع ہی ہوگا. اور مرفوع ہونے میں پھر کتنی صورتیں تھیں؟ یا مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا یا خبر. اب یہاں پر کم کی بات تمیز سے پتہ چلے گا کم کی تمیز ظرف آ رہی ہے یا غیر ظرف ہے؟ غیر ظرف ہے. تو اب یہ مرفوع ہے کس بنا پر؟ مبتدا ہونے کی بنا پر. تو اب کیا ترکیب کریں گے؟ کم مرفوع محلن مضاف رجل مجرور لفظان مضافون الیہ. مضاف الیہ مل کر کیا ہوا؟ مبتدا. مضاف الیہ مل کر کیا ہوئے؟ اور جاء فعل ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ کم کو.
اور نون وقایا یا ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی۔ آپ نے پڑھا یا نہیں کبھی خبر بھی کیا واقع ہوا کرتی ہے؟ جملہ۔ تو یہ پورا جملہ خبر ہے بھائی مبتدا کے لیے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر ظرف ہو کم یومن سفرک، کم یومن سفرک، جی بتلائیے کم کے بعد کوئی فعل آ رہا ہے آگے؟ کوئی آگے فعل آہی؟ جب فعل ہی نہیں آ رہا سرے سے تو معلوم ہو یہ منصوب نہیں۔ اچھا اس پر کیا داخل ہے؟ کوئی حرف جر داخل ہے؟ کوئی مضاف داخل ہے؟ معلوم ہو یہ مجرور بھی۔ تو اب کیا ہوا؟ کم پکی بات ہے، یہ طے ہو گیا کہ یہ مرفوع ہے۔ اور پھر مرفوع یہ مبتدا ہونے کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے اور خبر ہونے کی بنا پر بھی۔ اب آپ بتلائیے اس کے کم یومن سفرک، اس کے اندر کم مرفوع ہے کس بنا پر؟ خبر ہونے کی بنا پر۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تمیز سے۔ تمیز اس کی آ رہی ہے ظرف، اور ظرف تو کبھی بھی مبتدا واقع معلوم ہو مرفوع تو ہے لیکن مبتدا ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ خبر ہونے کی بنا پر۔ کم یومن سفرک، تو کہتے ہیں تو وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو فَمَرْفُوعٌ تو کم مرفوع ہوگا، مبتدا ہوگا، إِن لَمْ يَكُنْ ظَرْفًا اگر وہ ظرف نہ ہو، وَخَبَرٌ اور خبر ہوگا، خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا، إِن كَانَ ظَرْفًا اگر وہ کیا ہو؟ ظرف ہو۔ تو چار وجوہ اعراب بتلا دی مولانا کم کے اندر۔ کم مرفوع منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے، اور مرفوع میں پھر وہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتا ہے مولانا۔ تو یہاں پر تو یہ کل چار وجوہ اعراب ہو گئی بھائی، سمجھ میں آیا؟ چار وجوہ اعراب، چار وجوہ اعراب ہوئی بھائی، مجرور ہوگا یا منصوب ہوگا کم یا مرفوع ہوگا، اور مرفوع میں پھر وہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتا ہے مولانا۔ تو کتنی وجوہ اعراب ہو گئی؟ چار وجوہ اعراب ہو گئی بھائی، مجرور، منصوب اور مرفوع، اور مرفوع کے اندر پھر مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ چلیے مولانا ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔